جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ جو کہ ایک نیک اور سچی عاشق رسول تھی، ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک دن صدا لگانے والے کی ایک آواز سنائی دی کہ آج خلیفہ بغداد کے ہاں محفل میلاد ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی پیاری بیٹی کو فوراً کہا، میری پیاری بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کریں گے۔ وضو کرو اور نئے کپڑے پہنو کیونکہ محفل میلاد ہوگی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء وہاں پر آئیں گے اور مدینہ کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نشاور کریں گے۔ ماں بیٹی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ عظیم اولیاء اور عظیم ثناءخان بھی موجود ہوں گے۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے محل کے دروازے پر پہنچی اور دیکھتی ہیں کہ محل کے دروازے کے باہر ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو دعوت نامہ نہیں ہے۔ درباری نے کہا، تو پھر تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ۔ اس خاتون نے کہا، ہم نے صدا سنی تھی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آج یہاں پر محفل میلاد ہے اور دعوت عام ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے۔ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ماں بیٹی دونوں یہاں پر محفل میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ درباری نے کہا، ارے نہیں نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ یہاں پر تو بڑے بڑے حکمران، علماء اور بادشاہوں کے قریبی لوگ آئیں گے۔ یہ میلاد کی محفل ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو آ جاؤ، نہیں تو تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ خاتون یہ سن کر بہت پریشان اور بہت رنجیدہ ہو گئی۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ راستے میں اس کی بیٹی رو کر اسے کہتی ہے کہ ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی حال نہیں ہے، ہم غریب ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آؤ ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، آؤ ہم اپنے گھر جا کر محفل میلاد سجاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، ماں محفل میلاد ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے اور مجھے جو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کلامات یاد ہیں میں بیان کروں گی، تم آقا کی نعتیں پڑھ لینا، یہی ہماری محفل میلاد ہوگی۔ بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھ کر رو رو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کی زندگی کے حالات بیان کرتی ہیں اور ان دونوں کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ میرے آقا جب اس دنیا میں آئے تو ہر طرف نور ہی نور تھا،
हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और यूं ही पूरी रात इस तरह गुजर गई। वो अशियार पढ़ती रही और वो बेटी सुनती रही। अशियार को सुनते सुनते सारी रात बीत गई। सहरी का वक्त हो गया तो माँ ने कहा कि मुझे वजू ताजा करना है, मेरी बेटी मैंने रोजा भी रखना है, तो जाओ मेरे लिए एक लोटा पानी का भर के ले आओ। बेटी जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखती है, बेटी की चीख निकल जाती है। वो भागकर वापस अपने घर में चली जाती है। माँ कहती है, बेटी तुझे किस चीज ने डराया है? तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी चीखें क्यों निकल रही हैं? बेटी ने कहा कि माँ देखो तो बाहर कौन आया है। एक सफेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए हैं। माँ आओ बाहर देखो। माँ ने कहा, बेटी कौन आया है? हम गरीबों के इस कच्चे मकानों में हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मिलाद तक भी नहीं जाने देते, तो हमारे घर पे कौन आएगा? बेटी ने कहा, नहीं माँ बाहर आकर देखो तो सही, सच्ची में कोई आया हुआ है। बेटी के इसरार करने पर जब माँ बाहर निकल कर देखती है तो हैरत से माँ की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि इस माँ बेटी की दलीज पर हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए हुए थे। माँ कहती है, गौस पाक हमारे गरीब खाने में कैसे आए हैं? वो औरत देखती है कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इस औरत के कच्चे घर की दलीज को चूम रहे थे और बार बार चूम रहे थे। वो औरत हैरान हो जाती है और हैरानगी में पूछती है कि आप हमारे कच्चे घर की दीवारों को क्यों बार बार चूम रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? हमारी दलीज को बार बार चूमने में क्या हिकमत पुशीदा है? सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी दलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा। अरे देखती नहीं, अभी अभी यहाँ पर मदीने वाले ताजदार तशरीफ लाए थे, कौनैन के वाली आए थे, इनके कदमों के निशान को चूमने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद आया है। सुबहान अल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लहो कलम हम तेरे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शानो शौकत नहीं बल्कि नियत और खलूस देखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि हमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और इनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।